غربت کی بے بسی وہی سمجھ سکتا ہے جو غربت کے ساتھ ساتھ بے بسی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ جب وہ حالات بدلنے کی کوشش میں خود کو بے بس پاتا ہے، نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا۔ جب کوئی ڈوب رہا ہو تو ہاتھ پاؤں تو مارتا ہی ہے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی لیکن ایک مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میرا نام سائمہ ہے، ہم 4 بہنیں ہیں۔ میرے والد ایک غریب شخص تھے اور غریبوں کی عزت بھی ان کی مجبوریوں کی طرح معمولی ہی ہوتی ہے۔ نہ کوئی مجبوری سمجھتا ہے، نہ ہی غریب کی عزت کو عزت۔ ہم 4 بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ میری ماں پریشان رہتی تھی کہ کیسے ہمیں زمانے کی بری نظر سے بچائے۔ وہ خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ابا بھی سارا دن ریڑھی پر فروٹ بیچتا تھا، لیکن ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ اپنے کم وسائل میں بھی ہمیں اچھی زندگی دینے کی کوشش کرتا۔ بھائی کوئی تھا نہیں جو ابا کا سہارا بنتا۔ میری بڑی بہن کا رشتہ میرے تایا کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ وہ 17 سال کی تھی جب اس کی شادی کر دی گئی۔ جہیز کے نام پر چند جوڑے اور ضرورت کی کچھ چیزیں اسے دے دی گئی تھی۔ میرے ابا کی بری صحبت نے انہیں نشے کا عادی بنا دیا۔ کچھ کہتے ہم لوگ تو ابا کہتے کہ میں تو غم سے نکلنے کے لیے یہ کرتا ہوں، لیکن تھوڑی دنوں میں شراب کا عادی ہو گیا اور جوئے جیسی لت میں پڑ گیا۔ ایک دن شراب پی کر کسی کے گھر میں گھس گیا۔ لوگوں نے مارا بھی اور پولیس کے حوالے کر دیا اور ان کی رہائی میری شادی کی صورت میں ممکن ہوئی۔ میں رو رہی تھی کہ شرابی اور جوئے کا عادی شخص سے مجھے بیاہ دیا گیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، کافی دیر تک جاگتی رہی۔ میرا شوہر سارا دن گھر سے باہر رہتا، میری ساس مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر گھر لوٹتا تو اکثر نشے سے اس کے قدم بھی لڑ کھڑا رہے ہوتے۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ اس بار میری قسمت مجھ پر مہربان ہوگی، لیکن میں منحوس تھی۔ میری قسمت کی طرح میری ساس بھی میرے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں ایک مہرہ ہوں، ایک کٹ پتلی ہوں جسے یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ 1 سال مار کھاتے اور روتے ایسے ہی سوچوں میں گزر گیا۔ میں محبت سے شوہر کو سمجھاتی رہی، خاموش بھی رہی، لیکن ہر طرف مایوسی تھی۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں سکی۔ دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں اور عقل کہہ رہی تھی کہ نہیں، ماں باپ کی عزت مٹی میں دل جائے گی۔ جن کی خاطر تم نے اس شخص سے شادی کر لی تھی، ان کی خاطر ہی برداشت کرو۔ میں دل اور عقل کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں نا، نکاح کے 2 بول محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں بھی اس شخص کے لاکھ برا ہونے کے باوجود اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن میری ساس نے میرے ساتھ ایک اور بہت بڑا ظلم کر دیا۔ اپنی بھانجی کو میری سوتن بنا کر لے آئی اور سب سے پہلے یہی کہا کہ پہلی بہو بانجھ ہے، اسی لیے اولاد کی خاطر بیٹی کی دوسری شادی کر دی۔ ساس کم تھی کہ اب سوتن بھی جو عذاب تھی۔ میرے سسرال کی ساری ہمدردی بھی اسی کے ساتھ تھی۔ وہ خاندان سے تھی اور میں غریب گھر سے، جس کے والدین نے کیس سے جان چھڑانے کے لیے مجھے اس شرابی کے پلے باندھ دیا تھا۔ میں پاگل مار کھا کے بھی جانداروں جیسی زندگی گزار کر بھی اس گھر کو اپنی قبر سمجھ رہی تھی۔ ہم غریب لڑکیوں کی مائیں جب رخصت کرتی ہیں تو کہتی ہیں اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا۔ مجھ جیسی مجبور بیٹیاں اس بات کو پلو سے باندھ لیتی ہیں۔ میرا شوہر اب گھر پر نظر نہیں آتا تھا۔ میری سوتن نے میرے جینا حرام کر دیا تھا اور کہتی کہ وہ تیری وجہ سے اب گھر نہیں آتا۔ وہ آتا بھی تو میری سوتن کے کمرے میں چلا جاتا اور اسے وہ مجھ سے ملنے اور بات تک کرنے نہ دیتی، اسے میرے خلاف کر دیتی۔ جب تک وہ میرے پاس آتا اتنی نفرت ہوتی اس کی آنکھوں میں کہ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا۔ میں ڈر کے مارے اس سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ میرے والدین سے مجھے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی رشتہ دار جانتا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر رشتہ دار کر بھی کیا لیتے جب میرے والدین مجھے ان ظالم لوگوں کے حوالے کر چکے تھے۔ زندگی جہنم سے بھی بدتر تھی۔ میں جو خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھے یہاں رکھنے پر راضی ہوا تھا، اب آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، رنگ سانولا ہو چکا تھا۔ یہ پچھلا 1 سال مجھے پورا بدل گیا۔ میں جو خواب لے کر یہاں آئی تھی سب ٹوٹ چکے تھے۔ شاید میں نے اپنی حیثیت سے زیادہ خواب دیکھنے کی سزا پائی تھی۔ میرا مستقبل کیا تھا، لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کے بعد سکون کی زندگی گزاروں گی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ انہی دنوں میری ساس کا بھتیجا ہمارے گھر رہنے آ گیا، اور یہ میری بری قسمت کا ایک اور باب تھا۔ دھوکے اور فریب مکار چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں تو بہت مکروہ چہرے سامنے آتے ہیں، لیکن وقت جب گزر جائے تو تب کیا فائدہ۔
میرا شوہر دوسرے شہر چلا گیا، اس کی جاب دوسرے شہر ہو گئی تھی، مجھے ساری نصیحتیں کر کے چلا گیا تھا، لیکن کاش وہ میرے سسرال والوں کو بھی کہہ جاتا کہ اس بد نصیب پر رحم کرنا۔ میں نے کہا مجھے ساتھ جانا ہے تو کہنے لگا تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اس وقت میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر گھر مہمان آ رہے ہیں، ان کی اچھے سے خدمت کرنا، گھر والوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں خاموش تھی، میں کب موقع دیتی تھی، لیکن ان لوگوں کو موقع مل ہی جاتا تھا۔ میری ساس کا بھتیجا آ گیا تھا جو میری ساس کی طرح ہی بے حد مغرور تھا اور عجیب سی فطرت کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ایکس رے مشین فٹ کی گئی ہو۔ مجھے اس سے شدید الجھن ہوتی تھی، میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ سامنے نہ جاؤں، لیکن میری ساس جو سارے کام مجھ سے ہی کرواتی تھی، اسی لیے مجبوری میں مجھے اس کے سامنے بھی جانا پڑتا۔ ایک دن میں کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب وہ میرے سامنے آیا اور راستہ روکتے ہوئے بولا، تم تو میری طرف دیکھتی ہی نہیں ہو، 3 دن ہو گئے، نہ جانے کے ان خیالوں میں کھوئی ہوئی ہوں۔ جب بھی دیکھتا ہوں کبھی کوئی کام اور کبھی کوئی، کبھی اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی رہتی ہو، میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اٹھ کر چلی جاتی ہو۔ یقین مانو مجھے اس قدر برا محسوس ہو رہا ہے، مگر میں تمہاری وجہ سے چپ ہوں۔ اگر پھپھو سے شکوہ کیا تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ میں اس کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، یہ کیا نئی مصیبت آ گئی تھی؟ میں اپنے کمرے میں اپنے والدین کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن میں دیکھنے تک نہ جا سکتی تھی۔ ہم بدنصیب بہنیں ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی خوشی پر اس کے ساتھ ہونا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ زندگی مجھ سے بہت کچھ چھین رہی تھی اور میں دن بدن اکیلی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، دیکھو میرا بھتیجا ایک بہت ہی مختلف قسم کا انسان ہے، وہ یہاں سے آیا ہے، وہاں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں یا ایک دوسرے سے بات کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے اس کی سوچ بھی ذرا مختلف ہے۔ وہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا ہے اور وہ ان میں سے نہیں ہے جو نہ سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا بھتیجا بہت عرصے میں میرے گھر آیا ہے اور میں 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ اگر وہ یہاں سے ناراض ہو کر گیا تو یاد رکھنا تم بھی اس گھر میں دفن ہو جاؤ گی، اور اگر تم میری بات مان لو، میرے بھتیجے سے دوستی کر لو، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اس عذاب سے نکال لوں گی اور اپنے بیٹے سے تیری جان چھڑوا دوں گی۔ ویسے بھی اس کی ساری توجہ اور وفاداری تو دوسری بیوی کی طرف ہے، تم نکل جاؤ ان کے بیچ سے۔ میرے بھتیجے کو تم پسند آ گئی ہو، وہ تمہاری شرافت سے بہت متاثر ہوا ہے۔ میں پاگل ڈر گئی، مجھے لگا بات کرنے اور سننے میں کیا حرج ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری ساس مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہے میرے شوہر کی نظروں میں۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اس شادی نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، دفع کرو، چھوڑو اس شخص کو، مجھے تم جیسی خوبصورت لڑکی چاہیے، اس کے علاوہ بھلا کیا معیار ہو سکتا ہے کسی کو پسند کرنے کا؟ تم بہت حسین ہو، بھلے ہی غریب کی بیٹی ہو، لیکن محبت یہ سب کچھ کہاں دیکھتی ہے؟ اس طرح تو ہمارے خاندان کی بہت سی اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں، لیکن آج تک میں کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے تمہاری شرافت اور معصوم صورت ہی کافی ہے۔ آپ کو ہر طرف سے نفرت ملی ہو تو محبت کے چند بول آپ کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ میں بھی پاگل تھی، دوگلے لوگوں کی پہچان نہیں تھی، وہ دھوکہ دے رہا تھا اور میں دھوکے میں آ گئی۔ میری ساس کا بھتیجا عدیل مجھے بظاہر اچھا انسان لگنے لگا، جسے میری فکر تھی، مجھے اس مصیبت سے نکالنا چاہتا تھا۔ میں حقیقت سے آنکھیں چرائے ایک سراغ کو اپنا سمجھ رہی تھی۔ ایک دن میری ساس نے بتایا کہ عدیل کی بیوی بہت بدزبان عورت ہے، وہ میرے بھتیجے کی بیوی کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ میرا بھتیجا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ تیز ہے، میں چاہتی ہوں تم عدیل کو ایسے سمجھاؤ کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کی طلاق کروا دو۔ میں اسے وقت تک یہاں سمجھاتی رہوں گی کہ میری ساس اپنے بھتیجے کی خاطر یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے عدیل سے بات کی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ہم دونوں شادی کر لیں، اور میری عقل پر تو پتھر پڑ گئے تھے۔ اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ اس شخص سے شادی کیسے ہوگی، میرا شوہر مجھے زندہ چھوڑے گا، لیکن میری آنکھوں پر دھوکے کی خوبصورت پٹی میری ساس نے ہی تو باندھی تھی۔ مجھے اس وقت بہت آسان لگ رہا تھا اس محال اور اپنے ظالم شوہر کی قید سے نکلنا۔ عدیل نے کہا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، سب کچھ میری بیوی کا ہے، اسے چھوڑا تو سب کچھ ہاتھ سے جائے گا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ جب تمہیں اس لڑکی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تو اسے نکاح میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، مگر اب تمہارے شوہر کے سامنے ہمیں بہت محتاط کرنی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے معاملے میں شوہر غیرت میں آ جاتے ہیں
लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और किसे पता था कि अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाब मुझे कितने महंगे पड़ेंगे। मेरे ससुराल वाले मुझे अजीब नजरों से देखते। मेरा शौहर जब से गया था उसने मुझसे राब्ता नहीं किया था। अपनी सास से पूछा तो कहने लगी उससे भी राब्ता नहीं हुआ। मेरा दिल बहुत बेचैन रहता था, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। एक दिन मेरा शौहर वापस आ गया। वो बहुत खुशी खुशी सबसे मिल रहा था। अदील से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं अपने कमरे में आ गई और दिल को समझाने लगी कि मुझे इस शख्स के साथ कौन सा रहना है। नहीं फिक्र करता तो ना करे, मुझे भी इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि तुम्हें अदील ने जो कुछ कहा है उसका जिक्र शौहर से मत करना। मैंने कहा मैं पागल थोड़ी हूँ। मैंने डर के मारे बाहर की तरफ देखा और कहा कि तुम क्यों मुझे मरवाने लगी हो, लेकिन वो तो ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। तभी मेरा शौहर कमरे में आ गया। उसे देखते ही बोली, ये देख लो बेटा, ये किस तरीके से बात कर रही है मुझसे, कितनी बदतमीजी से ये लड़की मुझसे बात कर रही है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी ये मुझसे ऐसे ही बदतमीजी करती है, मुझे जालिम कहती रहती है। मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगी। माँ को मेरे शौहर ने गले से लगा लिया और बोला कि तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरा घर है। माँ, ये नीच लड़की ही यहाँ से जाएगी। मेरी सास मेरे शौहर से कह रही थी, तुम्हारी नरमी ने इसे शेर बना दिया है। अगर थोड़ी सी सख्ती इस पर करते तो ये काबू में होती। तुम्हारी वजह से मैं भी इसे कुछ नहीं कहती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये हत्थे से ही उखड़ जाए, अपनी औकात ही भूल जाए। मेरी सास ने कहा, ये तो घटिया लड़की है, अदील पर डोरे डाल रही थी, लेकिन वो तो शरीफ इंसान है, तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। मैंने हैरानी से उस औरत को देखा जो सब कुछ खुद प्लान कर रही थी और अब सब कुछ मुझ पर डालकर खुद अच्छी बन रही थी। मेरा शौहर तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे अदील कमरे में दाखिल हुआ, मैं भागकर उसकी तरफ गई और उसके पैरों में पड़ गई कि खुदा का वास्ता सच बता दो, ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के कहने पर किया था। तुम लोग चाहते थे मैं तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूं। मेरे शौहर ने गुस्से से मेज को लात मारी और मेरी तरफ बढ़ा और बालों से पकड़कर मुझे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया। उसने मुझे थप्पड़ों से मारा और तब तक मुझे मारता रहा जब तक वो थक नहीं गया। मैं चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वहां कौन था मेरा शौहर मुझे कमरे में बंद करके निकल गया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन मेरा गम गुसार कोई भी नहीं था। 2 दिन मैं उस कमरे में बंद रही। भूख प्यास ने मेरा बुरा हाल कर दिया। मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाती। एक दिन दरवाजा खुला, मेरी सास अंदर आई, मुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया और मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तू क्या समझती थी, उस मासूम सूरत से तू मेरे बेटे को छीन लेगी मुझसे? मैं कोई मजामत भी नहीं करूंगी। मेरे जिस्म में तो ताकत ही नहीं थी और वो नफरत में मेरे चेहरे को पीट रही थी। जब अदील आया और बोला, पप्पू ये आप क्या कर रही हैं, दफा करें। जो हमने इसके साथ कर दिया है, इसके बाद अब ये खुद ही डूब मरेगी और तुम्हारी जान छोड़ देगी। मेरी सास का गुस्सा कम नहीं हुआ था। कहने लगी, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, और ये सब मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बल्कि मुझे नहीं तुम्हें करना चाहिए था, वरना ये आज इतनी बदतमीज ना होती। इसे अपनी औकात याद दिलाऊंगी मैं। लेकिन अदील मेरी सास को वहां से ले गया। मैं मौत की दुआ करती थी कि काश मैं मर जाऊं। मेरे जिस्म पर लगे जख्म अलग थे, लेकिन मेरी रूह छल्ली हो चुकी थी। उस रात मेरी आंख किसी के जगाने से खुली थी। मैंने दर्द से बंद होती आंखों से देखा मेरी सौतन थी, जो कह रही थी, तुम्हारे पास वक्त है, अभी यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। मैंने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मैं उसे बद्दुआएं दे रही थी। उसने कहा, आज की रात है तुम्हारे पास, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कल का सूरज देखने के बाद किसी को शक्ल नहीं दिखा सकोगी। मैं हैरान थी और कहा कि इससे बुरा क्या होगा। आजान से कुछ देर पहले मुझे उस मनहूस आदमी की बातें याद आई। मैंने वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। मैं किस तरह वहां से निकली थी ये मैं नहीं जानती। रास्ते में कितनी बार गिरी, लेकिन जख्मों की परवाह किए बगैर मुझे ये सफर करना था। कोई मुझे अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे पागल होते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बस अड्डे पर पहुंची, भीख मांगी और न जाने किस शहर की बस थी जिसमें सवार हो गई। कहाँ उतरी कुछ पता नहीं। कुछ दिन भीख मांगती रही। जहनी हालत ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन कुछ ख्वाजा सरा मेरे पास से गुजरे। मैं उनके पीछे भीख मांगने लगी। उन लोगों ने मुझे देखा तो कहने लगे, तू लड़की है या हमारे जैसी है? मैंने झूठ बोल दिया, मैं ख्वाजा सरा हूं, और वो लोग मुझे साथ ले गए। मुझे कपड़े पहनने को दिए, दवाई लेके दी, खाना खिलाया। वो लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब मैं भी अच्छा नाचने लगी थी और उन लोगों के साथ ख्वाजा सरा बन के ही मुख्तलिफ शादियों और प्रोग्राम्स में जाने लगी। कुछ दिन में ही मेरा नाम मशहूर हो चुका था।
میں اب جب واپس آتی تو اتنا تھک جاتی تھی کہ ہوش ہی نہ رہتی کہ کہاں ہوں۔ ایک رات میں ایک شادی سے واپس آئی تو میرے ساتھی خواجہ سرا نے کہا کہ ایک جگہ محفل موسیقی ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ میں انہیں نہ نہیں کر سکی اور وہاں چلی گئی۔ ناچتے ناچتے میں بے بس ہو گئی۔ نوکرانی مجھے کمرے میں لے گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ان لوگوں کا گرو تھا جس نے مجھے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا یہ خواجہ سرا نہیں ہے، اور خواجہ سرا بن کر یہ ہمیں دھوکہ دیتی رہی اور جھوٹ بول کر ساتھ رہی۔ اس نے ہمارا مذاق بنایا ہے، اسے خواجہ سرا بنا دیا جائے، اس کی یہی سزا ہے۔ خواجہ سرا اور گرو بھی وہیں تھے۔ اس گروپ کے کہنے پر کچھ خواجہ سرا میری طرف بڑھے۔ میں رو رہی تھی کہ اب پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جب میں پیچھے کسی سے ٹکرا گئی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عدیل تھا۔ مجھے وہ منحوس رات یاد آ گئی جب میں وہاں سے بھاگی تھی اور قسمت پھر سے اس شخص کو میرے سامنے لے آئی تھی۔ میں نے نفرت سے اس شخص کو دیکھا۔ گرو نے کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ چلی جا۔ کل اس نے تجھے کسی شادی پر ناچتے دیکھا تھا تو مجھے بتایا کہ تو اس کے رشتہ دار ہے۔ تجھے اسی صورت میں چھوڑ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ چلی جا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ 2 سال جس طرح میں نے گزارے اور اپنی عزت بچانے کے لیے کیسے خواجہ سراؤں جیسی زندگی گزاری، میں بھول نہیں سکتی۔ جس لڑکی کو کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں، اب ایک زمانہ اسے ناچتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بدچلن کہا۔ عدیل کہنے لگا میں تمہیں عزت دلاؤں گا، خواجہ سرا بن کے معاشرے میں اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اس شخص کو آخری موقع دو، یہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے وہیں تھی، یہاں سے چلے تھے۔ عدیل مجھے میرے سسرال چھوڑ گیا اور میرے شوہر سے کہا کہ سارا قصور اس کا تھا۔ اب میرا شوہر شرمندہ نظر آ رہا تھا، جبکہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ مجھ سے نفرت کی وجہ عدیل بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر جانتا تھا کہ عدیل کے ساتھ مل کر میری ساس نے سارا پلان بنایا تھا۔ میری ساس کو مجھ سے تو نفرت تھی ہی، اس کے ساتھ عدیل کی بیوی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ عدیل کی بیوی میری ساس کی بھانجی تھی اور میری ساس کو شروع سے اپنی بہن سے نفرت تھی۔ میرے شوہر کو خاموش دیکھ کر میری ساس نے کہا تم اسے معاف کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے بھول گئے وہ جو یہ عدیل کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی؟ تم کیسے بھول گئے تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو مار مار کر اس لڑکی کی قبر بنا چکا ہوتا اب تک، اور تم بےغیرت ہو کے اسے پھر سے گھر میں رکھ رہے ہو۔ میرے شوہر نے کہا میں تھک چکا ہوں اور میرا ضمیر اب اس عورت پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اسے یہاں مارنے کے لیے نہیں لایا تھا، اور اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کس کی سازش تھی۔ تو بتائیں اب سزا کسے دوں؟ میرا صرف یہی مقصد ہے کہ سب ٹھیک کر لوں تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں، اس کے والدین تک اسے پہنچا سکوں۔ اس نے بہت سزا پائی ہے اس جرم کی جو اس نے کیا بھی نہیں۔ میں ابھی تک اپنے شوہر کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ اس نے میرے بال کھینچے، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور بولا اماں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میرے شوہر نے میری سوتن کو آواز دی اور کہا اسے اندر لے کر جاؤ۔ میری ساس کی آواز کمرے تک آ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی نکلے نا اس نیچ کی اولاد، تمہارے باپ نے مجھے چھوڑ کر ایک دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی اور مجھے دھوکہ دیا۔ جب وہ تمہیں جنم دیتے ہی مر گئی تو تمہیں میری گود میں دے کر بولا اب تم اس کی ماں ہو۔ اس عورت کے بچے سے میں کیسے محبت کرتی، مجھے نفرت تھی تم سے اور تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، لیکن میں بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں کیسے بھول جاتی کہ میں تمہارے باپ کی خاندانی منگیتر تھی، وہ بھی بچپن کی، جسے تمہاری ماں نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا، وہ بھی دولت کی خاطر۔ اس کے عشق میں اندھا ہو کر تمہارا باپ مجھ سے شادی سے انکار کر کے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تمہاری ماں کے پاس، پھر ایک دن وہ تمہیں لے کر واپس آ گیا۔ پھر تمہارے باپ نے مجھ سے شادی کی اور تمہیں میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے نفرت کے باوجود تمہیں اپنایا کیونکہ تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں مجبور تھی، تمہیں دور کرتی تو تمہارا باپ میرا نہ رہتا، اسی لیے میں نے صبر کیا کہ جب تم بڑے ہو تو تمہیں کہا میری بھانجی سے شادی کرو۔ میں جانتی تھی وہ بانجھ ہے، میں چاہتی تھی تمہاری نسل آگے نہ بڑھے، اس منحوس عورت کی نسل آگے نہ بڑھے جس کی وجہ سے میں تمہارے باپ نے مجھے چھوڑا۔ اسی لیے تمہیں کہا کہ اگر تم میرے اتنے ہی فرما بردار ہو تو میری بھانجی سے شادی کر لو، اور اگر چاہو تو دوسری بھی کر لینا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم اس منحوس سے محبت کرتے ہو۔ میں حیران تھی میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے شادی سے پہلے، اور یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کیا یہ سچ تھا؟ لیکن تم شراب پینے لگے، اس لڑکی کو بھولنے کے جتن کرنے کے چکر میں شراب کے عادی ہو گئے،
لیکن مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میری بلا سے تم جو بھی کرتے، لیکن میری بھانجی یہی کہتی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے تمہیں اس کے خلاف کرتی رہی تاکہ میری بھانجی اس گھر میں آ جائے۔ لیکن وہ منحوس ماری بھی تیری وجہ سے اسے کچھ نہ کہتی، جبکہ مجھے اس سے نفرت تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور میں تجھ سے تیری پسند کی ہر چیز دور کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کا چہرہ ایسے تھا جیسے بدن میں لہو باقی نہ رہا ہو۔ جس ماں کی وہ ساری عمر اپنی ماں سمجھتا رہا، اس کا خیال کرتا رہا، وہ سوتیلی تو تھی، اس کے ساتھ وہ اپنے دل میں اتنی نفرت رکھتی تھی۔ اس سچ نے میرے شوہر کو بہت توڑ دیا تھا۔ میری ساس کہہ رہی تھی تم اسے یہاں ہمارے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے۔ میں تمہیں یہی کہتی تھی کہ مجھے عدیل پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن عدیل کو تمہاری بیوی میں غیر معمولی دلچسپی ہے۔ میں اور میری بھانجی تمہیں اس کے خلاف کرتے رہے اور کہتے رہے۔ یہی عشق ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے عدیل کو اس کی طرف داری کرتے دیکھا ہے اور تمہیں ویڈیو بنا کر بھیجی۔ اب تم سائمہ پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے تھے، تمہیں شک ہونے لگا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے محلے کے ایک لڑکے کے نمبر سے تمہیں فون کیے، جس میں تمہیں کہا کہ اس نے تمہاری بیوی کو کسی اور لڑکے کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ اب تم مجبور ہو گئے تھے کہ اسے چھوڑ دو۔ اس سے پہلے ہی ہم لوگ اس کو ایسی دوائی دیتے رہے کہ یہ ماں نہ بن سکے، اور یہی ہوا تھا۔ تم واپس آئے اور کچھ بھی سنے بغیر اسے مارنے لگے، اسے کمرے میں بند کیا۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ ہم لوگ جو سوچ رہے تھے کہ تم اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو گے، یہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہی یہ رات کو یہاں سے بھاگ گئی۔ ہم نے تمہیں کہا عدیل کے ساتھ بھاگی ہے، جبکہ عدیل تو واپس اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن اب اس منحوس کو نیک بننے کا شوق چڑھ گیا، اور اس منحوس کو کہیں دیکھ لیا اور اسے پھر سے میرے سر پر تھوپ کر خود نیک بن گیا۔ وہ سب عدیل کو کوس رہی تھی۔ میری ساس پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور میرا شوہر حیران کھڑا اپنی اسی ماں کی نفرت کی انتہا دیکھ رہا تھا، جسے اس نے محبت سمجھا تھا، ہمیشہ اپنی ماں کی فرما برداری کی تھی۔ وہی ماں اسے آج کس روپ میں ملی تھی؟ وہ تو ماں تھی ہی نہیں، وہ تو اس کی خوشیوں کی دشمن تھی۔ میرے شوہر نے کہا غلطی کا احساس ہو جائے تو انسان خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کا اللہ اسے واپس نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ عدیل کو احساس ہو گیا کیونکہ اس سے اللہ ناراض نہیں ہوا تھا۔ میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا تھا، اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ شاید اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس نے کوئی بات کیے بغیر ہی مجھے ساتھ لیا اور میرے والدین کے پاس چھوڑ دیا اور دروازے سے پلٹ گیا۔ 5 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کر میری کیفیت ایسی تھی کہ میرے پاؤں گھر کی دہلیز سے لپٹ چکے تھے۔ میں نے روتی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھا جو بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور میرے والدین نے ان گناہوں کی سزا پائی تھی جو ہمارے تھے ہی نہیں۔ دوسروں کی سازشوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے جدائی سہی تھی۔ اپنے والدین سے مل کر مجھے ایسے لگا جیسے پھر سے جی اٹھی ہوں۔ بہت سالوں بعد اتنے سکون کی نیند آئی تھی۔ مجھے یہاں آئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ مجھے بھی ان لوگوں میں واپس نہیں جانا تھا۔ کیسی محبت تھی! وہ شخص مجھے محبت تو دور عزت تک نہیں دے سکا تھا، لیکن جب مجھے وہ ساری نفرت یاد آتی جو میرے شوہر کی سوتیلی ماں نے کچھ دن پہلے اسے بتائی تھی، تو مجھے لگتا میری نفرت تو بہت کم ہے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لوگ آسیب جیسے تھے، کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے؟ میں نے کہا چلے جائے یہاں سے، لیکن ابا نے کہا کہ بات تو سن لو کہ کیا کہنے آیا ہے۔ میں مسلسل رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ برا کیا تو ہم لوگوں نے اس کی سزا بھی پا لی ہے۔ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا اور گھر سے بھاگ گئی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگرچہ تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر کے میں مطمئن تھا کہ میں نے غلطی سدھار لی ہے، لیکن معافی باقی ہے۔ تم مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے سکون آ جائے۔ میں نے کہا میں نے تم لوگوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ مجھے لگا تھا میرا ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن جب تم آئے تو مجھے لگا تم ہی ہو جو اس جہنم سے مجھے نکال سکتے ہو، لیکن تم تو چال چل رہے تھے اپنی پھپھو کے ساتھ مل کر۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ایسی چال چلی، وہ تمہیں تمہارے شوہر کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے، تمہاری طلاق کروانا چاہتے تھے، مجھے اپنے ساتھ ملایا۔ میری غلطی ہے، لیکن میں اب تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اب خالی ہاتھ رہ گیا ہوں، کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ سب کچھ میری بیوی کا تھا، وہ سب کچھ لے گئی ہے۔ میں اب فقیر ہو گیا ہوں، پپو کو بھی کل فالج ہو گیا ہے۔ ہم سب کو تم سے زیادتی کی سزا مل گئی ہے۔ میں تمہیں دھوکہ دیتا رہا، لیکن دیکھو اس کی کیا سزا ملی۔ مجھے میری بیوی نے گھر سے نکال دیا اور طلاق لے لی۔
اور کسی اور سے شادی کر لی۔ میں سڑک پر آ گیا، وہی پھپھو جو تمہیں نکالنے کے لیے میری منتیں کرتی تھی اب مجھے اپنے گھر پر رکھنے کو راضی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے شوہر سے بھی معافی مانگی، اس نے کہا کہ اگر اس کی بیوی مجھے معاف کر دے تو وہ بھی کر دے گا۔ اسی سے تمہارا ایڈریس لیا اور یہاں آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کا نام سن کر حیرانی سے اماں کو دیکھا۔ اماں نے کہا وہ روز فون کر کے پوچھتا ہے کہ سائمہ ٹھیک ہے۔ ابا نے بتایا کہ وہ شرمندہ ہے، اسی لیے تمہیں لینے نہیں آیا۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا مشکل وقت تھا، گزر گیا، اب تم بھی آگے بڑھو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ لیکن مجھے وہ مار تو بھول ہی جاتی جو مجھے میرے سسرال میں پڑی تھی، لیکن مجھے فٹ پاتھ پر گزری وہ راتیں جب لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے اور میں اپنی عزت بچانے کے لیے خواجہ سرا بن گئی تھی، وہ نہیں بھول رہا تھا۔ میں نے عدیل کو معاف کر دیا، لیکن واپس جانے کا میرے پاس کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے کزن سے رابطہ کیا اور وہیں اس کے شہر میں ایک مکان لے لیا۔ وہ ایک اسپتال میں نرس تھی۔ اسے کہا مجھے بھی کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ دے، اور پھر میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے اسی کے اسپتال میں جاب مل گئی۔ سارے دن مریضوں کی خدمت کرتے اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ مجھے اس پیشے سے بہت دلی سکون مل رہا تھا۔ لوگوں کی تکلیف دیکھتی تو لگتا تھا کہ میری تکلیف تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے یہاں آئے 2 سال ہونے والے تھے۔ زندگی بہت زیادہ پرآسائش نہیں تھی، لیکن پرسکون تھی۔ میری تنخواہ میں ہم لوگ عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے۔ مجھے لکھنے کا شوق تھا، میں شاعری بھی کرنے لگی۔ شاعری میں اپنے سارے درد جو کہہ نہیں سکی تھی اب لفظوں میں کہنے لگی تھی، اور جب ہم کچھ دل سے لکھتے ہیں تو اس کا اثر دوسروں کے دلوں پر ضرور ہوتا ہے۔ ایک مشاعرے میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا اور میری لکھی نظم لوگوں کو اتنی اچھی لگی۔ کچھ لوگوں نے اسی لمحے کو فون میں قید کر لیا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ جب قدرت نے ہمارے راستے کسی سے ملوانے ہو تو آپ چاہے کتنے راستے بدل لیں، لیکن منزل تک کسی نہ کسی طرح ساتھ ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ ویڈیو میرے شوہر تک پہنچ گئی تھی، اور دوسرے دن وہ میرے دروازے پر تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ جو نظروں سے گرتے ہیں کہیں کے نہیں رہتے، لیکن جو دل سے اتر جائیں وہ کہاں جاتے ہوں گے۔ اماں ابا اپنے داماد کو دیکھ کر خوش تھے، شاید وہ بھی لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر تھک چکے تھے۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے تو اماں کہتی ہاں شادی شدہ ہے، اس کا شوہر باہر کے ملک گیا ہے۔ میں اپنی ماں کی سادگی پر ہنستی تھی۔ مائیں کتنی سادہ ہوتی ہیں نا، بیٹیوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہیں اور اپنے غم بھلا کر انہیں ہنسنے کا کہتی ہیں۔ والدین کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جو آپ سے سچی محبت کر سکے۔ ماں باپ جیسا ظرف نہیں ہوتا کسی کا۔ ابا بھی اب بہت بدل گئے تھے، نشہ چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت اب عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں شکر کرتی تھی میرے باپ کو اللہ نے نیکی کی طرف واپس بلا لیا۔ میرا شوہر جب لینے آیا تو میں انکار نہیں کر سکی، لیکن واپسی کی حامی بھی نہیں بھری تھی۔ میرا شوہر یہیں ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بظاہر بہت خوش رہتا تھا، واپسی پر گھر کا سودا سلف بھی لے آتا تھا۔ میں منع کرتی تو کہتا احسان نہیں کرتا، میں بھی تو یہیں سے کھاتا ہوں، سمجھے، اپنے کھانے کا خرچ دے رہا ہوں۔ اسے یہاں 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اس سے بات تک نہ کرتی تھی۔ وہ اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر یہاں چھوٹے سے کوارٹر میں پڑا تھا۔ ایک دن میری بہن مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ چھوڑ دو ضد، محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ اور پھر میں اس شرط پر مان گئی کہ میرے والدین میرے ساتھ رہیں گے۔ اکثر اپنے کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے کچھ رشتے جوڑنے پڑتے ہیں، سمجھے، میں بھی یہی کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی سوتیلی ماں کو معاف نہیں کیا تھا اور الگ گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ میرا ایک بیٹا ہے جو اپنے نانا نانی کی جان ہے۔ وہ لوگ ہمیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہیں، اور میں ان لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ میری سوتن بظاہر ایک اچھی عورت ہے، اسے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت عرصے سے اپنے اس کزن سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ یہ سازش کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ فطرتاً بری لڑکی نہیں تھی، صرف اپنی محبت کو پانے کی خاطر بری بن گئی تھی۔ اب بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بیٹے کا بڑا خیال رکھتی ہے، اسے اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ میں نے بھی کبھی اپنے بیٹے کو اس سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمارے چھوٹے نفرتیں اور محبتیں سب اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو نفرت نہیں سکھانا چاہتی، اور نہ ہی چاہتی ہوں کہ میرا شوہر 2 بیویوں کی ہر وقت کی جنگ میں کڑتا رہے۔ اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔